بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میں سب سے پہلے تمام حاضرین کو اور آج کی اس نشست کے مہمان خصوصی شیخ مولانا منیر قمر صاحب کو، محترم جناب قاری شعیب صاحب کو السلام علیکم کہتا ہوں. میرے بھائیوں، موضوع کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ تکفیر، کسی کو کافر کہنا، اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں، کب آپ کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں. موضوع میں داخل ہونے سے پہلے میں تکفیر کا مفہوم اور اس کا معنی بیان کر دینا مناسب سمجھوں گا. تکفیر میرے بھائیوں دو طرح ہوتی ہے، ایک تکفیر مطلق اور دوسری تکفیر معین. تکفیر مطلق کے دو مرتبے ہیں، دو درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کسی عقیدہ کے اوپر حکم لگائیں کہ اس عقیدہ کو اپنانے والے کافر ہیں. آپ کسی عمل کے اوپر حکم لگائیں کہ جو یہ عمل کرے گا وہ کافر ہے. آپ کسی کے قول کے اوپر، کسی کے لفظ کے اوپر حکم لگائیں کہ جو یہ لفظ بولے گا، جو یہ کلمہ ادا کرے گا وہ کافر ہے. اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی کا نام نہیں لیا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی یہ عقیدہ اپنائے گا، جو بھی یہ عمل کرے گا، جو بھی یہ لفظ بولے گا وہ کافر ہے. جیسے ہمارے سلف کہا کرتے تھے کہ من قال ان القرآن مخلوق فہو کافر، کہ جو یہ کہے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں بلکہ مخلوق ہے، وہ کافر ہے. ومن قال ان اللہ لا یری فی الآخرۃ فہو کافر، جو یہ کہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے، وہ کافر ہے. جو یہ کہے کہ ان اللہ لا یتکلم فہو کافر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں کرتے، وہ کافر ہے. تکفیر مطلق کا دوسرا مرتبہ، دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کسی جماعت کے اوپر، کسی گروہ کے اوپر، کسی گروپ کے اوپر، کسی فرقہ کے اوپر یہ فتویٰ لگائیں
کہ وہ گروہ، وہ جماعت، وہ فرقہ کافر ہے۔ جیسے یہ کہنا کہ یہودی کافر ہیں، عیسائی کافر ہیں، رافضی کافر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کا انکار کرنے والے جہمی کافر ہیں۔ یہاں بھی کسی کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جماعت کا نام لیا گیا ہے، گروہ کا نام لیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے تکفیر مطلق، اور یہ ہیں اس کے دو مرتبے۔ تکفیر کا دوسرا حصہ یہ ہے تکفیر معین، یعنی کہ کسی کا خاص نام لے کے کسی کو متعین کر کے کافر کہنا۔ یہ کہنا کہ زید جو ہے وہ کافر ہے، فلاں آدمی جس کا نام اسماعیل ہے وہ کافر ہے، فلاں آدمی جس کا نام بکر ہے وہ کافر ہے۔ تو ایک ہو گئی تکفیر مطلق، ایک ہے تکفیر معین۔ میرے بھائیوں، کافر وہ ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر کہیں۔ کسی کو کافر کہنے کا حق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میرا یا آپ کا نہیں ہے۔ تو شریعت جس کو کافر کہے وہ کافر ہے، جس کو میں اور آپ کافر کہنا چاہتے ہیں شریعت ساتھ نہیں دیتی، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ میرے بھائیوں، تکفیر یعنی کہ کسی کو کافر کہنا بہت خطرناک عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے کسی کو کافر کہا، وہ جس کو کافر کہا گیا ہے اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ کافر ٹھہرے گا جس نے کسی کو کافر کہا ہے۔ یعنی کہ تکفیر دو دھاری تلوار ہے، یا اس کے اوپر چلے گی یا اس کے اوپر چلے گی، یا کہنے والا کافر ہوگا یا جس کو کہا گیا ہے وہ کافر ہوگا۔ اس لیے کسی کو کافر کہنے سے ہر ممکن پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں،